السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری کارنر۔ میرا نام آصف ہے اور میرا تعلق حیدرآباد ٹنڈے یوسف سے ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت پرانی دکان موجود تھی جو کہ بہت پرانی اور قدیم تھی۔ میرا ایک دوست جو کام کی غرض سے یہ دکان خریدنا چاہتا تھا، اس نے یہ دکان خرید لی اور اس میں اپنے لیے ایک تندور بنا لیا اور تندور بنا کے وہ روٹی بنانے کا کام اس نے اسٹارٹ کر دیا۔ شروع میں تو کام بہت بہترین چل رہا تھا اور بہت اچھی کمائی ہوتی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے اور اس کی کمائی میں ہمیشہ کمی ہی ہوتی تھی۔ جتنا بکتا تھا اس سے کم وصول ہوتا تھا۔ کرتے کرتے کچھ عرصہ گزر گیا، 3-4 مہینے گزر گئے۔ 3-4 مہینے بعد میرے دوست نے اچانک سے وہ دکان چھوڑ دی اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے دکان چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو بتانے لگا کہ کام تو بہت بہترین چل رہا تھا، گاہک بھی بہت آ رہے تھے، کاروبار بہت بہتر چل رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی پیسے چرا رہا ہے۔ میرے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ جب میں پیسے گنتی کرنے بیٹھتا تو پیسے ہمیشہ کم ہوتے، لیکن وہاں میرے علاوہ ہوتے ہی کون جو پیسے نکالتا۔ بس یہی بہت پریشان کرنے والی بات تھی، اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ روز رات جب میں کام سے فارغ ہوتا تو تندور کی صفائی کر کے گھر آتا، لیکن جب صبح جاتا اور جیسے شٹر اوپر کرتا تو دیکھنے میں سب کچھ اس طرح لگتا کہ کوئی رات بھر یہاں پہ کام کرتا رہا ہے یا کوئی اچھل کود کرتا رہا ہے، کیونکہ تمام چیزیں بکھری پڑی ہوتی تھی، تمام سامان بکھرا پڑا ہوتا تھا، جو کہ بہت ہی حیران کن ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو کہ رات کو دکان استعمال کرتا ہے۔ دن بھر تو میں کام کرتا ہوں، رات کو بند کر کے جاتا ہوں، لیکن رات کو بھی دکان بند نہیں ہوتی۔ میں اس کی باتوں پہ بڑا ہنسا کیونکہ مجھے ان باتوں پہ اعتبار نہیں تھا، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہیں اور کاروبار شروع کر لیا۔ پھر آئے دن 2-3 مہینے بعد مجھے یہی پتہ چلتا کہ اس دکان میں جو آیا تھا وہ بھاگ چکا ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں 4 بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ میرا ایک بھائی جو کہ بہت بہترین شیف ہے اور اس کا کام بہت وسیع پیمانے پہ چل رہا تھا۔ اس کی دکان شہر میں تھی اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ یار آصف، کیوں نہیں یہ دکان میں خرید لوں، کیونکہ میرا جو پکوان سینٹر ہے وہ شہر میں ہے اور مجھے آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، راستہ بھی لمبا ہے، ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور گھر سے بھی بہت دور ہے، تو بہتر رہے گا کہ یہ میں لے لوں اور یہاں اپنا کاروبار شروع کروں، اور گھر کے نزدیک بھی ہے۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو صاف انکار کر دیا کیونکہ مجھے یہاں کے حالات کا پتہ تھا، لیکن میرا بھائی ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتائی لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھا اور اس نے میری باتوں کو ہنس کے ٹال دیا۔ اس نے جا کے دکان خرید لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا، سیٹنگ کی اور سامان رکھ دیا۔ شروع میں دکان بہت اچھی چل رہی تھی، بہت زیادہ گاہک ہوتے تھے، کاؤنٹر پہ بھی میں خود ہی بیٹھتا تھا، پیسے میں خود لیتا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ 3 لڑکے کام پہ رکھ لیے اور کام رواں دواں ہو گیا، لیکن حیران کن بات وہی تھی کہ کام تو بہت بہترین ہوتا اور جب شام کو رات کو ہم بیٹھ کے حساب کرتے تو پیسے بہت کم ہوتے، یعنی جتنا سامان بکا ہوتا اتنے ہمیں واپس ملتے نہیں۔ اس بات کو لے کے میں اور میرا بھائی بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی دکان میں جو گاہک آتے جاتے اور چہل پہل لگی رہتی اس کو دیکھ کے ہم لوگ خاموش رہے۔ ہم یوں ہی کرتے کرتے 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ ان 3-4 مہینے بعد ایک لڑکا اچانک سے ہمارے پاس سے کام چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس کے جاتے ہی دونوں لڑکے بھی بھاگ گئے۔ اب دکان پہ میں اور میرا بھائی رہ گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے ملنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں نے بہت اصرار کیا اور میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ اس کے والدین نے اسے منا لیا اور وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں اس سے ملا اور میں نے اس سے دکان چھوڑ کے جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بات بتائی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا آصف بھائی، آپ کو تو پتہ ہے پانی ہماری دکان میں رات کے ٹائم ہی آتا ہے، چونکہ ہمارا گاؤں تھا تو عموماً پانی رات کے ٹائم ہی آتا تھا۔ میں رات کے ٹائم پانی بھرنے دکان پہ گیا، میں نے شٹر اوپر کیا اور موٹر آن کر دی۔ میں نے کہا پانی بھر جائے گا، تب تک میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے اور میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی
آنکھ لگی تو کچھ دیر بعد دوبارہ میری آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کا منظر جو تھا اس نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی لمبا چوڑا اور بھیانک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ شکل سے وہ کوئی جن معلوم ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی 2 بچے جو کہ اس کے ہم شکل تھے کھڑے تھے، اور ایک چڑیل نما عورت موجود تھی۔ اس بدصورت آدمی نے ایک جھٹ سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ اس نے اتنی زور سے دبوچا کہ میری آواز بھی نکلنا بند ہو گئی اور مجھے سانس بھی نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ اگر اپنی نسلوں کی خیریت چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ میری دکان سے اور دوبارہ مت آنا، اور یہی بات اپنے مالک کو بھی کہہ دینا، یہ دکان میری ہے، میں نے بنائی ہے، یہ میرے خون پسینے کی محنت ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے چھین لی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دے کے دکان مجھ سے چھین لی، تو میں نے بھی اس کو مار دیا اور اس کی نسلوں کو تباہ کر دیا، لیکن اب یہ دکان پھر میرے پاس ہے، اور جو کوئی بھی اس دکان میں آتا ہے میں اسے مار ڈالتا ہوں۔ تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنے مالک سے کہہ دو اور تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ اس دکان میں مجھے نظر مت آنا۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں سرپٹ بھاگا اور میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ تبھی میں نے دکان سے کام چھوڑ دیا اور میں دکان میں آنا بند ہو گیا میرا۔ اس کی ان تمام باتوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوا، اور میں نے یہ تمام باتیں جا کے اپنے بھائی کو بتا دی۔ بھائی کو بتانے کی دیر تھی کہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہاں میری دکان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بھائی نے کہا نہیں، اس پہ بہت خرچہ ہوا ہے اور بہت سامان پڑا ہوا ہے، اور کاروبار بھی ہمارا ٹھیک چل رہا ہے، ہم دکان نہیں چھوڑ سکتے۔ اتفاق سے میرے بھائی کے ایک دوست تھے جو کہ عالم دین تھے اور بہترین عالم تھے، اور ان کے پاس کچھ غیب کا علم بھی رہتا تھا، وہ کچھ عملیات بھی جانتے تھے۔ میرے بھائی ان سے ملنے چلے گئے۔ بھائی نے جا کے تمام واقعہ ان کو سنایا اور ان سے ڈسکس کیا، تو وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ ہماری دکان پہ آ گئے۔ جب وہ آئے تو ہم نے طے پایا کہ میں اور عالم صاحب، جن کا نام شفیق تھا، وہ میرے ساتھ رکیں گے اور ہم دونوں یہیں پہ رہیں گے۔ آج رات جو ہوگا ہم دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ میں تو لڑکے کی باتیں سن کر ہی بہت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ کبھی تو ان طرح کی چیزوں کے ساتھ میرا کوئی واسطہ پڑا ہی نہیں تھا، لیکن خیر عالم صاحب ساتھ تھے تو بہت حوصلہ ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور ایک ہاتھ میں ان کے نیمبو پکڑا ہوا تھا، اور کچھ سامان ان کے بیگ میں موجود تھا۔ انہوں نے مجھے ایک حصار کھینچ کے اس میں بٹھا دیا اور بٹھا کے مجھ پہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی شکل دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ اتنی بری شکلیں اور اتنی کراہت بری شکلیں جن کو دیکھا بھی نہ جاتا، لیکن عالم صاحب تھے کہ وہ بالکل پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو پڑے۔ قریب تھا کہ میں ہارٹ اٹیک سے مر ہی جاتا، لیکن کچھ حوصلہ تھا کہ عالم صاحب ساتھ ہیں۔ عالم صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تو انہوں نے وہی باتیں دوبارہ دہرائی کہ یہ دکان میری ہے اور اسے میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ عالم صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، غلط کیا تھا، اسے مار دیا اور اس کے پورے خاندان کو بھی ختم کر دیا ہے، تو اب معصوم لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے چھوڑ کے اور انہیں سکون سے اپنا کام کرنے دو۔ لیکن وہ چیزیں کب ماننے کو تیار تھی، اور اس نے یہی بولا کہ یہ دکان میری ہے اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، میری تو حلق سے آواز بھی نہ نکلی، جیسے میں سن ہو چکا ہوں۔ نہ جانے عالم صاحب نے مجھ پہ ایسا کیا پڑھ کے پھونکا تھا کہ میں وہاں سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا اور یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ عالم صاحب نے یہ بات کی تو وہ چاروں ان کو چپک پڑے۔ عالم صاحب بالکل پرسکون تھے، لیکن ان کے وجود کو وہ نوچتے رہے، اور ان کے جسم سے جیسے خون ٹپک رہا ہو، ان کے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عالم صاحب کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی پوٹلی میں سے ایک بوتل اور ایک کتاب نکالی۔ کتاب پہ کچھ عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے، شاید کوئی منتر تھا جو وہ پڑھنا شروع ہو پڑے۔ انہوں نے کتاب کھولی، بوتل زمین پہ رکھی اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع ہو پڑے۔ پہلے انہوں نے نیمبو کاٹا اور اس کا پانی
ایک بوتل میں ڈال کے ان پہ چھڑک دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ زمین پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چاروں جام ہو چکے تھے، ساکت ہو چکے تھے، وہ ہل نہیں پا رہے تھے۔ عالم صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جب زور زور سے ان کلمات کو دہرانے لگے تو ان چاروں کی چیخو پکاریں آسمان تک بلند ہونا شروع ہو پڑی۔ وہ چاروں چلانے لگے اور وہ بوتل جو زمین پہ رکھی گئی تھی اس شیشے میں خون بھرنا شروع ہو پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پہ غنودگی کی طاری ہوئی اور میں تمام منظر اپنی آنکھوں سے بہت واضح نہ دیکھ پایا۔ بس اتنا یاد ہے کہ وہ بوتل خون کی بھر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ بوتل بھری، عالم صاحب نے اس پہ ڈھکن لگایا اور بند کر دیا۔ اتنے میں بالکل بے ہوش ہو چکا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور عالم صاحب کے چہرے پہ بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے اپنی دکان پہ کام سٹارٹ کر دیا۔ دکان پہ آتے ہی میں نے دکان کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کرتے ہوئے میں ایک کونے کے قریب پہنچا جو کہ بہت پرانا اور بوسیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کونے میں ایک سوراخ موجود تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اور اس سوراخ کی میں صفائی کرنے لگا تو اندر سے وہ تمام پیسے نکلے جو کہ لوگوں کے غائب ہو جایا کرتے تھے، اور وہ تمام پیسے اس سوراخ میں موجود تھے۔ میں نے پھر انہیں عالم صاحب سے رابطہ کیا اور وہ تمام پیسے اٹھا کے مسجد میں دے دیے، تاکہ جو بھی پیسے ہیں وہ مسجد کے کام آ جائے۔ اور اس کے بعد ہمارا کاروبار بہت بہترین چل رہا ہے، اور ابھی تک ہم لوگ اسی دکان سے کما رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی اور آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد کسی کے ساتھ بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں تو آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمارے انسٹاگرام پہ ہم سے رابطہ کریں یا ہمیں ای میل کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے اپنوں پہ بیتی یا آپ پہ بیتی ہوئی کہانیاں لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔